ایک مرتبہ اس نے کہا دیکھ لیا اپنے بیٹے کو، یہ کتنا چالاک ہے، یہ کتنا کام کرنے والا ہے، اب میں مامون کے پاس بھیجتا ہوں۔ مامون کے پاس قاصد بھیجا، قاصد گیا، مامون نے فوراً ہتھیار سجائے اور آنے کے بعد میں باپ کے پاس کھڑا ہو گیا، بتائیے ابا جان کہاں جانا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی تھی کہ جانتا تھا کہ قریب کا بیٹا ہے کہ عزت نہیں ملے گی، لہٰذا اس کو جو ہے اس طریقے سے بنا دوں تاکہ یہ جو ہے معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق رہے۔ بہرحال یہ جو ہے علم دوست تھا، تو جب اس نے یہ اعلان کیا میں اپنی بیٹی ام فضل کی شادی ان سے کرنا چاہتا ہوں، تو تمام دربار کے علماء بگڑ گئے۔ اتنے بڑے بڑے علماء تمہارے پاس ہیں، اتنے بڑے بڑے دانشور تمہارے پاس ہیں، اتنے بڑے بڑے اچھے لوگ تمہارے پاس، اس بچے سے شادی کرو گے؟ کہ اس میں قباحت کیا ہے؟ اچھا انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ ہے کون، ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، کہا کم سے کم سے پہلے مکتب میں بھیج دیجئے، کچھ پڑھا لیجئے۔ تو اس کا تو امتحان ہو چکا تھا، اسے تو معلوم ہو چکا تھا کہ علم کے کس دریا ہیں، لہٰذا اس نے کہا اچھا اگر تمہیں یہی ہے تو میرے بچے کا امتحان کر لو۔ دربار سجا دیا گیا، دربار سج گیا، اور جب دربار سجا دیا گیا اور دربار میں علماء آ گئے تو سب سے بڑا عالم اس وقت کا جو مامون کے دربار میں تھا وہ تھا یحییٰ ابن اقسم۔ کون؟ یحییٰ ابن اقسم۔ اور یحییٰ ابن اقسم اس وقت کا سب سے بڑا عالم، فقیہ، مجتہد اور مفتی جو بھی مان لیجئے وہ کہا جاتا تھا۔ اب یہ کہ ہوا کہ کیا نام ہے سوال کون کرے، تو تمام علماء کا اتفاق ہوا جو بھی اس کے دربار میں تھے کہ یحییٰ ابن اقسم کریں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بچے سے سوال کسی بچے سے کراتے تو بات تھی بھائی، ایک بچے کا معاملہ تھا، اور یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ بچپن ہے، ابھی اسکول گیا نہیں ہے، تو ان کی اگر عقل سلامت ہوتی اور یہ سوچ تھے تو کم سے کم بچے کے مقابلے میں بچے کو لاتے، مگر نہیں، سب سے بڑے عالم کو لائے۔ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ امام سے کہ وہ مامون سے کہتا ہے مامون میں سوال کروں، کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جس سے سوال کرنا ہے اس سے معلوم کرو۔ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ تاریخ میں لکھا، کہا یحییٰ ابن اقسم نے کہا یہ بتاؤ اگر ایک شخص احرام میں شکار کر لے اس کا کفارہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، ایک شخص اگر حالت احرام یعنی جب کوئی انسان خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے آتا ہے تو احرام کے 2 کپڑے پہنتا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، ملک ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، سب کو وہی پہننے پڑتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میں پروردگار کہتا ہے جب میری بارگاہ میں آئے ہو تو میری بارگاہ میں سب ایک ہو کے آؤ، مجھے تفرقے پسند نہیں ہیں، مجھے تفرقے پسند نہیں ہیں۔ وہاں جا کے دیکھیں گے آپ سب ایک لباس میں، ہر آدمی 2 ہی کپڑے میں، چاہے جتنا بڑا گھر کا مالدار ہو، مگر وہاں پہ جانے کے بعد میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ پیغام ہے اگر حج کرنے کے بعد بھی انسان اتحاد پہ نہیں آتا ہے پھر بھی اختلاف پہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پروردگار نے تو اپنے گھر میں بلانے کے بعد میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے بتایا تھا دیکھو میں بہتر چاہتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس نے سوال کیا بتاؤ اگر ایک شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے اطمینان سے سوال سنا، سوال سننے کے بعد میں کہا یحییٰ تمہارا تو سوال ناقص ہے، تمہارا سوال ناقص ہے، تمہارا تو سوال ہی پورا نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے ایک عالم، ایک مفتی، ایک مجتہد، ایک اپنے وقت کا سب سے بڑا، اس کے سامنے یہ کہنا تمہارا سوال ناقص ہے، اس کی عقل پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں تھا، اس کے علم پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی کتنی شیپیں بنتی ہیں، اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، اس کے کتنے جو ہیں وہ نکلتے ہیں سوال۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم نے معلوم کیا کہ اگر حالت احرام میں کوئی آدمی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتا حالت احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ پہلے یہ تو بتا شکار کرنے والا حرم میں ہے یا حرم سے باہر ہے؟ پہلے یہ تو بتا کہ شکار کرنے والے نے شکار چھوٹا کیا ہے یا بڑا کیا ہے؟ شکار جو ہے جوں کا کیا ہے یا مطلب کیڑے مکوڑے کا کیا ہے؟ شکار کرنے والے نے جانور کا کیا ہے یا انسان کا کیا ہے؟ کس چیز کا شکار کیا ہے؟ جب 23 قسمیں بیان کرے گا اب جو قسم معلوم کرے گا اسی کو تو جواب دوں گا بھائی، ہر قسم کا جواب الگ ہے، جس چیز کا جواب جیسے ہی یحییٰ ابن اقسم نے یہ جوابات سنے امام سے ایک مرتبہ عقل چکرا گئی۔ یہ ابھی تک تو غرور تھا، تکبر تھا، اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، گردن نیچے کر لی،
ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے عالم کے سامنے ایک بچہ. امام نے جب یہ جواب دے دیے، یحییٰ سے کہا یحییٰ کیا ایک سوال میں بھی کر لوں؟ کیا ایک سوال میں بھی کر لوں؟ اب جو بیچارہ پہلے ہی ہار چکا تھا، جس کی عقل پہلے غائب ہو گئی تھی، جو پہلے ہی اپنی ہار مان چکا تھا، گردن جھکا کے کہتا ہے ہاں سوال کر لیجیے، اگر جواب ہوگا تو دے دوں گا ورنہ آپ ہی بتا دیجیے گا. گردن جھکا کے کہتا ہے سوال کر لیجیے. پڑھیے مامون کی تاریخ میں امام محمد تقی کا وہاں پہ آنا اور دیکھیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تاریخ دان نے لکھی ہے یا نہیں ہے. تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بھی ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں. یحییٰ نے کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا صبح کے وقت نماز پڑھ کے، وہ اس پہ حرام تھی. وہ اس پہ کیا تھی؟ حرام تھی. سورج نکلا اس پہ حلال ہو گئی. ظہر ہوئی اس پہ پھر حرام ہو گئی. عصر ہوئی پھر حلال ہو گئی. مغرب ہوئی پھر حرام ہو گئی. عشاء ہوئی پھر حلال ہو گئی. ایک ہی عورت میں جب حلال و حرام سنے یحییٰ نے، اس کے تو سارے حلال و حرام غائب ہو گئے. جب ایک ہی عورت میں حلال و حرام سنے تو فوراً ہی کہتا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی عورت ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں ایک ہی آدمی پر حلال بھی ہوتی رہے حرام بھی ہوتی رہے. کہا جب تجھے یہی معلوم نہیں ہے اتنا چھوٹا سا مسئلہ پھر کس بات پہ فقہ پہ تکبر کرتا ہے، پھر کس بات پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ پہلے فقہ کچھ بات پڑھ تو لے تب آگے جو ہے کوئی کہنا. دوسروں کو رائے دینا بہت آسان ہے، اپنے اندر علم کی استطاعت پیدا کر لینا بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ ہی بتا دیجیے. کہا سن، ایک عورت تھی ایک انسان کی، صبح کے وقت اس نے دیکھا تو وہ اس کی کنیز تھی، اس کے لیے حلال ہوئی. اس نے نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو جو ہے آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد حرام ہو گئی. بھئی ایک کنیز ہے جو آپ نے خریدی ہے اور خریدنے کے بعد میں وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اسے آزادی دی وہ حرام ہو گئی. کل ظہر کے وقت آپ نے جو ہے اس سے شادی کر لی پھر حلال ہو گئی. کل مغرب کے وقت اس کو جو ہے آپ نے طلاق دے دی پھر حرام ہو گئی. کل مغرب کے بعد پھر رجوع کر لیا، مغرب کے بعد پھر رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. کہا پھر طلاق دے دی پھر حرام ہو گئی، پھر رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. کہا ایک ہی عورت ہے جو اتنی بار، جب تمہاری سمجھ میں ایک عورت کا مسئلہ نہیں آ رہا ہے تو پوری شریعت کا مسئلہ کیا آئے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب ایک عورت کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے، ایک عورت کا مسئلہ نہیں سلجھا سکتے، ایک عورت کے مسئلے کو جو ہے سولو نہیں کر سکتے تو پھر پوری امت کے مسئلوں کو کیا سولو کرو گے؟ پوری امت کو کیا سمجھاؤ گے؟ یہی حسین بتانے کے لیے گئے تھے، یہی حسین جو ہے علم پھیلانے کے لیے گئے تھے. حسین کے ساتھ ہی باوفا بھی ایسے ہی تھے کہ حسین نے جتنوں کو لیا ہے ایسے باوفا تھے کہ کوئی بھی جو ہے حسین کے ساتھ آنے کے بعد یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں حسین سے دور ہو جاؤں. اور کیسے کیسے آدمی شخص زندہ تھے کہ رات کے وقت جو ہے عبادتیں ہوتی تھی. 9 محرم کو وہ موقع یاد ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تاریخ انسانیت پڑھ کے دیکھ لیجئے، انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا جہاں پر قائد یہ کہہ رہا ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ میں یہاں پر تنہا رہوں گا، مگر حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا جاؤ جاؤ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے گھر چلے جاؤ، میں تمہارے سے بیعت کو اٹھاتا ہوں. تمہیں یہ لوگ میری جان کی دشمن ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میرے ساتھ قتل کیے جاؤ، تم بھی میرے ساتھ شہید، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کوئی جانے کو تیار نہ کہا ہوا. ایک مرتبہ حسین نے چونکہ رات کی مہلت مانگی تھی نا، ایک مرتبہ حسین نے چراغ کو گل کیا، کہا اگر تمہیں جو ہے روشنی میں جاتے ہوئے خجالت محسوس ہوتی ہے تو حسین جو ہے اس چراغ کو گل کر دیتا ہے، لہٰذا تم اندھیرے میں نکل جاؤ تاکہ حسین کی نظریں نہ پڑے، اور اگر تمہیں اور شرم آتی ہو تو میرے اہل بیت میں سے ایک کو لے کے جاؤ مگر تم میرے ساتھ سے چلے جاؤ. مگر عزادارو جیسے ہی ایک مرتبہ حسین نے دوبارہ شمع روشن کی
تھی ہے، سما روشن ہونا تھی. ایک مرتبہ کیا دیکھا، تمام جاباز جو ہیں اپنی تلواریں نیاموں سے نکالے ہوئے، تمام نیاموں سے نکالے ہوئے اپنی گردن پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، اے میرے جابازو یہ کیا ہوا؟ کہا مولا یہ گردنیں حاضر ہیں، ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، جان دے دیں گے. ہاں ہاں آزادارو، ایک مرتبہ حسین نے کیوں رات کی مہلت مانگی تھی. ہاں ایک مرتبہ مسلم جب کوفے میں گئے تھے تو اپنے ساتھ میں 2 بچے بھی لے کے گئے تھے. حسین کی اس سفیر کی شہادت ہو گئی، مگر یہ بچے کوفے میں یا تو تنہا رہ گئے، سال بھر تک یہ قید میں رہے. ارے قید میں رہنے کے بعد میں زندان بان آتا ہے، تھوڑا سا کھانا دیتا ہے، تھوڑا سا گرم پانی دیتا ہے. یہ زندان بان سے ہاتھ جوڑ کے ایک دن کہتے ہیں اے بھائی تو ہمیں اتنا کیوں ستاتا ہے؟ تو رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو علی کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو فاطمہ کے سامنے کس طرح جائے گا؟ تو روزے محشر میں کس طریقے سے ان کے سامنا کرے گا؟ ایک مرتبہ زندان بان کہتا ہے اے بچوں تم یہ تو بتاؤ رسول سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ ارے فاطمہ سے تعلق کیا ہے؟ ارے تمہارا جو ہے حسین سے تعلق کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ارے ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں. ایک مرتبہ جیسے اس نے سنا ارے تم میرے مولا کے بچے ہو، ایک مرتبہ اس نے کہا رات کا وقت ہوگا، میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا، تمہاری جہاں مرضی ہو چلے جانا. ہاں دارو، ایک مرتبہ بچوں کا رات کا وقت آیا، بچوں کا جو ہے دروازہ کھلا رہا، زندان بان نے زندان کا دروازہ کھول دیا. بچے وہاں سے نکل تو گئے مگر کوفے کے گلیوں سے ناواقف ہے، کہاں جائے، کس طریقے سے جائے، کس کے گھر جائے. ایک مرتبہ جا کر جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پیڑ پر چڑھ گئے. پیڑ پر جب چڑھے تو ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی. جب اس کنویں میں جو ہے ڈول ڈالا، اس نے دیکھا تو چاند سے چہرے ہیں جو پانی میں نظر آ رہے ہیں. اس نے سر کو اٹھا کے دیکھا، ایک مرتبہ جیسے سر اٹھا کے دیکھا تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچے سہمے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بچوں کو نیچے اتارا، بچے تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے غریب، مسلم کے یتیم ہیں، ہمارا بہن مارا گیا یا ہمارا باپ زندہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ کہتے اس مومنہ نے کہا آؤ بچوں میرے گھر چلو. ہاں آزادارو، جیسے بچے گھر گئے ایک مرتبہ مومنہ بچوں کو گھر تو لے گئے مگر اس کا شوہر حارث جو ہے وہ بچوں کی تلاش میں تھا، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا جو بچوں کو تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. شوہر شام کو گھر میں آیا، کہا بہت دیر سے آئے، کہا مسلم کے بچے فرار کر گئے. ارے عورت یہ معظمہ ڈر گئی، ارے اب کیا ہوگا؟ رات کا وقت آیا، بچے عبادت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جب تھوڑی سی آگ لگی، ایک مرتبہ بچوں نے اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہتے اے میرے لال اب تمہاری مشکل تمام ہو گئی، اب تم میرے پاس آ جاؤ گے. جیسے ہی یہ دیکھا ایک مرتبہ دونوں بچے اٹھے، دونوں بچے اٹھنے کے بعد میں بھائی نے بھائی کے گلے میں باہر ڈال دی. بھائی نے گریا شروع کیا. حارث اس گریا کو سن کے آیا، آنے کے بعد آزادارو یہ مظلوم بچے ایک مرتبہ گریا کر رہے تھے. حارث نے آ کے ان کے جو ہے ان کے آنے کے بعد میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں ان زلفوں کو تھام کر ایک مرتبہ کے صحن خانہ میں لایا اور لانے کے بعد میں صبح کا وقت آیا، ان ذریعہ کی طرف لے کے چلا. ہاں آزادارو، اپنے غلام سے کہا ان کو شہید کر دو. غلام نے منع کر دیا. بیٹے سے کہا شہید کر دو، بیٹے نے منع کر دیا. اور ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی، بڑے بھائی کہتا پہلے مجھے شہید کر، میں چھوٹا کہتا پہلے مجھے شہید کر. ایک مرتبہ اس نے تلوار چلائی، چھوٹے بھائی کا گلا کٹا. جیسے چھوٹے بھائی کا گلا کٹا ایک مرتبہ بڑا بھائی دیکھتا رہا اور ایک مرتبہ لاش کو پھینک دیا مگر لاش نہ چڑھی. ایک مرتبہ جب بڑے بھائی کا گلا کٹا ایک مرتبہ لاش کو پھینکا، دونوں بھائی گلے ملے. ایک مرتبہ کہہ رہا ارے میں کہتا ہوں ارے کوئی رونے والا ہونا مگر فاطمہ نے ضرور کہ اے میرے مسلم کے بچوں تمہاری ماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں